اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بھی اسباب جہاں جواب دے جائیں ماں فوق الاسباب اللہ کے بندوں کی مدد کرتے تھے. قوم کو لے کر نکلے اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے، پیچھے فرعون نے پکڑنے کے لیے فوج لگا دی، آگے چلے سامنے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ویسے بڑی کپتی تھی، بڑے گرم طبیعت تھے یہودی. اس وقت وہ مسلمان تھے، بعد میں چٹے کافر بن گیا، لیکن یہودیت والا اثر تھا اگرچہ کلمہ پڑھ چکے تھے. بڑے گرم طبیعت کے کہنے لگے موسیٰ یہ کیا ہمارے ساتھ، مار کھانے کے لیے وہیں ٹھیک نہیں تھے، اب دریا میں ڈوب کے مارو گے، دریا تو بند ہے، پیچھے فرعون کھڑا ہے، اب کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھنڈے ہو، فکر نہ کرو، میں ہوں نا. یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ راستہ بنائیں ان کے لیے. کیسے؟ فرمایا آپ کو پاوریں دی ہیں نا، آپ اپنے ڈنڈے کو ماریں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ یہ قرآن ہے، فَاضْرِبْ آپ اپنا سوٹا لیں اور ماریں اس کو دریا کے اوپر. تو آپ نے اللہ کے حکم سے اپنا سوٹا دریا کے اوپر مارا تو کیا ہوا؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا راستہ بنا دیا. راستہ بھی کیسا بنایا؟ خشک، گارے والا نہیں. کیسا راستہ بنایا؟ خشک راستہ بنا دیا. دریا کے اندر سے فی الفور راستہ خشک بنا دینا سوکھا کام یا اوکھا؟ ہاں جی اوکھا، اور ڈاڈا ہی اوکھا، لیکن اللہ کے نبی کے لیے بس ایک ڈنڈا مارنا ہے. جس نبی کے ڈنڈے کے اندر اتنا پاور ہے، اس نبی کے اندر کتنی طاقت پاور رب نے رکھی ہوگی، اندازہ کرو. اچھا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا خشک راستہ بنا دیا ڈنڈا مار کر. اچھا جب قوم آپ کی گزر گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ڈنڈا مار کر راستہ بند کرنے کا ارادہ کیا کہ پچھلے بھی تو آ رہے ہیں نا، کہیں فرعون اور اس کی فوج نہ اندر آ جائے، وہ پھر ہمارے پیچھے ہوں گے. ڈنڈا مارنے لگے تو اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا نہ موسیٰ ڈنڈا نہیں مارنا. اللہ کو بھی پتہ تھا میں نے پاور دی ہے، ڈنڈا بنائیں گے، ڈنڈا ماریں گے راستہ بند بھی جاتا ہے، ڈنڈا ماریں تو راستہ بند بھی کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہ ڈنڈا نہیں مارنا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ان کو میں نے یہیں گوتے دینے ہیں، ادھر ہی ڈبونا ہے. اچھا جی موسیٰ علیہ السلام کی فوج اور آپ کے ساتھی نکل گئے، ادھر سے فرعون کا لشکر آ گیا. تو فرعون نے اپنے حواریوں سے کہا دیکھو میری پاور، میں نے راستہ بنایا دریا کے اندر. تو لوگوں نے کہا جی پھر چلو جی رب جی چلو پھر پہل کرو، ہم تو گستاخی نہیں کر سکتے کہ ہمارا رب پیچھے کھڑا ہو اور ہم آگے نکلیں. فرعون کو بھی پتہ تھا میں کیسا ہوں، اس کو پتہ تھا راستہ تو میں نے نہیں بنایا. اب وہ فرعون کھڑا ہے، کہتے ہیں نہیں اندر نہیں جانا. وہ کہتے ہیں رب جی آپ نے راستہ بنایا تو پہل آپ کریں نا، آپ کے پیچھے ہم جائیں گے. فرعون نے کہا نہیں بس میں آگے نہیں جاؤں گا. جب اس کی گھوڑی رک گئی نا تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل ذرا ٹورو نا اس کی گھوڑی کو. اچھا اس کے پاس فرعون گھوڑے پر سوار تھا، ٹھیک ہے. تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک بڑی خوبصورت پیاری سی گھوڑی لے کر نا اس کے گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب جب گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو اس کے پیچھے لگ گیا. جبریل اپنی گھوڑی کو لے کر دریا کے اندر چلے گئے تو پیچھے فرعون کی گھوڑا بھی چلا گیا. جب فرعون گیا تو اس کی ساری رعایا بھی دریا کے اندر. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اب مارو سوٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا سوٹا تو سارے فرعونی دریا کے اندر غرق ہو گئے. سب کو اللہ نے وہیں پر انہم جندم مغرقون سب کو وہیں پر غرق کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ پاوریں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے کی، ٹھیک ہے نا. یہاں کوئی سبب نہیں پایا جا رہا. جو کہتے ہیں نا اسباب سے مدد مانگو، سبب نہ ہو تو مدد مانگنا شرک ہے، سبب نہ ہو تو مدد نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح. جو یہ رٹ لگاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں دریا کے اندر راستہ بنانے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ پہلے دریا کا رخ موڑا جائے، اس کا پانی بند کیا جائے، دریا جب خشک ہو جائے پھر وہاں پر عملہ لگایا جائے، ورکر لگایا جائیں، وہ کام کریں، وہ راستہ بنائیں، بند ڈالیں، دریا کا رخ چینج کریں، کہیں اور بھیجیں، پھر یہاں سے راستہ بنے گا، یا پل کی صورت میں یا پھر دریا کے اندر سے. تو سبب تو یہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو راستہ بنایا سبب کے ساتھ تھا یا اسباب سے اوپر؟ ہاں جی اسباب سے اوپر تھا. وہاں پر ایک ہی سبب تھا، وہ تھا اللہ کی عطا. سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا
اللہ اپنے پیاروں کو ما فوق الاسباب، یعنی جہاں اسباب پیچھے رہ جائیں وہاں آگے کے معاملے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے معاملات میں بھی اللہ اپنے پیاروں کو مدد کرنے کی طاقت پاور عطا فرماتا ہے۔ تو پہلے جن بولا تھا، اب اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پہلے جن بولا، اب اللہ کا ولی بولا، وہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا وہ بولا۔ اس نے کہا جی آنا آتی کبھی ہی، میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا لے تو آئے گا، بتا ٹائم کتنا لگاؤ گے، ہمیں تو جلدی چاہیے۔ کہنے لگا جی دیر تو لگنی نہیں، بس اللہ نے مجھے ایسی پاور دیا یہیں کھڑا کھڑا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا میں۔ یہ تو نبی کا خلیفہ ہے، سمجھ آئی نا؟ تو کہنے لگا جی آنا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے آنکھ کے بند ہونے سے پہلے میں لا دوں گا۔ آپ نے فرمایا لا، جیسے آرڈر فرمایا نا لا، ادھر آنکھ بند کی، کھولی تو تخت سامنے پڑا ہے۔ یہ تو نبی کے غلام کی پاور ہے، تو اندازہ کرو اللہ کے نبی کی کیا پاور ہوگی۔ اب دیکھیں نا، جو کہتے ہیں جی اسباب کے ذریعے مدد ہو سکتی ہے، اسباب کے علاوہ مدد نہیں ہو سکتی، شرک ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کسی بھاری بھرکم چیز کو دور سے قریب لانے کا سبب کیا تھا؟ اسباب تو یہی تھا نا، بیل گاڑی بھیجو، نہ ٹرین ہے نہ کرینے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیل گاڑی بھیجو، گدھا گاڑی بھیجو، اونٹ بھیجو، ان کے پیچھے تخت کو باندھو، پھر وہ ہفتہ جانے میں لگتا تو ہفتہ آنے میں لگتا۔ اسباب تو یہ تھے، تو اللہ کے نبی کے خلیفہ نے جو تخت منگوایا وہ اسباب سے اوپر کی بات تھی یا اسباب والی بات تھی؟ اسباب سے اوپر والی بات۔ تو پتہ چلا جہاں اسباب جواب دے جائیں اللہ کے پیارے، وہاں بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں، چیزیں دور سے اپنے قدموں میں یوں بلا سکتے ہیں۔ یہ جو ایک نظریہ پایا جا رہا ہے نا ہمارے ہاں کہ نہیں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ اصل میں نظریہ آیا یہودیوں کی طرف سے۔ کن کی طرف سے؟ یہودیوں کی طرف سے۔ یہودی جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہودی کہتے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو کوئی شان نہیں دیتا، کوئی طاقت نہیں دیتا، کوئی پاور نہیں دیتا، کوئی قدرت نہیں دیتا، یہ یہودی کہتے تھے۔ میرا دعویٰ نہیں، لکھا قرآن میں ہے یہ، اللہ نے یہودیوں کی بات قرآن میں بیان کی۔ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے جی اللہ کے ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں۔ تو جو آج کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نہ نبیوں کو غیب کا علم دیا، نہ قبر میں جانے کے بعد زندگی دی، نہ سننے کی طاقت دی، نہ مدد کرنے کی طاقت دی ہیں، نہ دیکھنے کی پاور دی، نہ سننے کی پاور دی، نہ کسی چیز کی خبر دی، وہ تو بس کہانی ختم ہوگی ان کی۔ تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے وہ کن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو قدرتیں پاوریں نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا غلت ایدیہم، فرمایا ان کے اپنے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفقو، اللہ بانٹتا ہے شانیں، آئے ہائے کیا کرتا ہے؟ انفاق ہے، بانٹنا، ینفقو کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں شانیں بانٹتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ اپنے بندوں میں شانیں بانٹتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو عظمتیں پاوریں دیتا ہے، یہ قرآن کا نظریہ ہے، اور اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، سب کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ تو بتاؤ سنیوں کے پاس کون سا نظریہ ہے پھر، یہودیوں والا یا قرآن والا؟ ہاں جی قرآن والا نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے نبیوں کو بڑی پاوریں عطا فرمائی ہیں، اتنی پاوریں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیاروں کی یہ شان ہے، خصوصاً امام الانبیاء نظر کر دیں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔